السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکتب جامعہ اسلامیہ کارگردے میں منعقد اسلامی ثقافتی نمائش آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ جامعہ اسلامیہ خراب کام کا کریں جامعہ اسلامیہ جامعہ اسلامیہ ہم شان کشے زلف گیتی تزئین امم کے باعث ہے، ہم نقش و نگار علم و فن اشہات قلم کے باعث ہیں۔ اس طرح سے طلباء نے تیاری کی ہے، ان کے اساتذہ کے پیچھے محنت کی ہے، اور جس طرح کا پریزنٹیشن انہوں نے پیش کیا اور اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے متعلق جس طرح اس کا تعارف کیا ہر چیز کے بارے میں، یہ بہت دیکھ کر بہت مسرت حیرت ہوئی، بہت خوشی ہوئی۔ الحمدللہ یہاں شریک ہو کر چھوٹے چھوٹے بچوں نے، ان نونہالوں نے جس انداز سے کوشش کی ہے اور جس طرح سے ماڈلز بنا کر اور جس انداز سے انہوں نے پریزنٹیشن کیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے کوشش کی ہے اور اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں جس انداز سے بات پیش کی ہے، اس سے واقعی ایک خوشی بھی ہوئی اور یہ ان کی ایک روشن مستقبل کی ایک نوید بھی ہے۔ الحمدللہ ہمارے مکتب کارکردگی کی جو نمائش ہمارے سامنے ہے، جو صاحب ظرف ہیں، صاحب نگاہ ہیں، صاحب بصیرت ہیں، وہ بتلا سکتے ہیں کہ اس نمائش کے ذریعے سے کس قدر ہم اپنی ثقافت سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ اس شعبے میں عظیم مسلم سائنسدانوں کے بے مثال کارناموں کی کچھ جھلکیاں آپ ملاحظہ کریں گے، نیز ان کارناموں کے مختصر تعارف کے لیے بھی ہمارے ساتھی آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ان کاوشوں کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آپ ہم طلبہ کی ہمت افزائی فرمائیں گے۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کے مضبوط دیواروں کو گرانے کے لیے بھاری توپوں کا استعمال کیا، جو اس وقت کی جنگی ٹیکنالوجی میں ایک انقلاب تھا۔ ان توپوں کی خاص بات یہ تھی کہ وہ بہت بڑی تھی اور ان کے گولے طویل فاصلے تک مار کر سکتے تھے۔ یہ بازلی کا توپ ہے جو قسطنطنیہ کے ناقابل تسخیر قلعے کو فتح کرنے میں کام آئی۔ یہ توپ خاص طور پر ایک ہنگری کے ماہر کاریگر اربن نے بنائی تھی۔ اس کا وزن تقریباً 27 ٹن تھا اور یہ 600 کلو گرام وزنی گولے پھینک سکتی تھی۔ توپ قلعے کی دیواروں کو 1.5 کلومیٹر دور سے بھی نشانہ بنا سکتی تھی۔ اس کے گولے قلعے کی مضبوط دیواروں کو چیر کر رکھ دیتے تھے۔ جنگ کے دوران اس توپ کو دن رات استعمال کیا گیا۔ مہمانان اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عباس ابن فرناس نے 19 میں 810 عیسوی میں پیدا ہوئے اور بعد میں قرطبہ میں رہائش اختیار کی۔ عباس ابن فرناس نے اپنی تمام عمر قرطبہ میں بسر کی اور اپنے علم و حکمت کی بنا پر اس زمانے کا عظیم ترین سائنسدان کہلایا۔ اس کی ایجادات اور اختراعات بے شمار ہیں اور اگر اسے اپنے زمانے کا نابغہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ خلیفہ عبد الرحمن دوم کے زیر سرپرستی 852 میں ایک بہادر شخص جس کا نام ارمن فرمن تھا، اس نے پروں کی طرح کی ایک بڑی سی چادر کے ذریعے قرطبہ کی ایک اونچی عمارت سے اڑنے کی کوشش کا مظاہرہ کیا۔ اس کے لیے اس نے لوگوں سے شربی لگائی مگر وہ فوراً ہی نیچے گر گیا اور اسے معمولی سی چوٹیں آئی۔ عباس ابن فرناس بھی دیکھنے کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ اس کے بعد ابن فرناس نے بھی اڑان پر تجربات کرنا شروع کر دیا اور 23 سال بعد ان کا تجربہ کسی حد تک کامیاب بھی رہا۔ ابن فرناس کا سب سے بڑا کارنامہ تاریخ میں پہلی انسانی پرواز ہے۔ وہ گھنٹوں پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھ کر انہیں کی طرح اڑنے کا خواہشمند تھا۔ ایک دن اس نے اعلان کیا کہ انسان بھی پرندوں کی طرح اڑ سکتا ہے۔ جب اس کے ناقدین نے اس کا مذاق اڑایا تو اس نے اپنے تھیوری کا عملی مظاہرہ بذات خود کرنے کا اعلان کر دیا۔ حاضرین، اس نے پرندوں جیسے دوپہر اپنے وزن کے مطابق تیار کی ہے اور ان کے فریم ریشم کے کپڑے سے بند دیے۔ وہ قرطبہ سے 2 میل دور واقع ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور کئی سو لوگوں کی موجودگی میں چٹان کے اوپر کھڑا ہو کر دونوں پر اپنے جسم کے ساتھ باندھ لیے۔ تماشائی بڑے حیرت اور تعجب سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ابھی اسی کوشش میں اس پاگل سائنسدان کی ہڈیاں تک سلامت نہیں بچے گی۔ اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد ابن فرناس تماشائیوں کی جانب ایک نظر دیکھا اور پھر پہاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ وہ اپنے پروں کی مدد سے پھر ہوا میں تیرتا رہا اور پہاڑ کی کچھ فاصلے پر واقع ایک میدان میں بے حفاظت اتر گیا۔ اگرچہ اس کی کمر لینڈنگ کے دوران دباؤ کی وجہ سے تھوڑی بہت متاثر ہوئی، اس وقت اس کے
उम्र 65 या 70 बरस बयान की जाती है और यह वाक़या 9वीं सदी के दूसरे रूप में पेश आया और इस तरह वो इंसानी तारीख का पहला उड़ने वाला इंसान कहलाया। वो अक्सर गौर करता है कि आखिर परवाज़ करने वाले सूट में क्या खराबी थी, इसकी वजह से चोट लगी। उसके समझ में यही आया कि परिंदे परवाज़ और लैंडिंग के दौरान अपनी दुम का भी इस्तेमाल करते हैं। उसने पर तो बना लिए थे मगर चूँकि अहमियत अच्छी तरह समझ नहीं सका, उसे अपनी उस गलती का एहसास आखिरी सांस तक रहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हम जानते हैं कि इस्लाम का साइंस से क्या रिश्ता है। इस्लाम एक कामिल निज़ाम ज़िंदगी है जिसमें इंसानी फितरत का ख़ास ख्याल रखा गया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के मुख्तलिफ मकामात में कायनात और दीगर मखलूक़ात पर गौर करने की दावत दी है, इसलिए कि कायनात का हर ज़र्रा इंसान को खुदा तक पहुँचाने के लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला का इरशाद है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफ़ाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। अनक़रीब हम उन्हें अपनी निशानियाँ कायनात में और ख़ुद उनकी ज़ात में दिखलाएंगे ताकि उनके लिए वाज़ेह हो जाए कि यही हक़ है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसका हर उखरवी एतबार से रब की रज़ा और बेशुमार नेकियों के साथ दुनियावी एतबार से भी बेशुमार फ़वाइद अपने अंदर लिए हुए हैं। आज दुनिया ने साइंसी मैदान में बड़ी तरक्की की है, जबकि आज से 1450 साल पहले साइंस का दायरा बड़ा महदूद था। उस वक्त कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने बहुत सारे उन साइंसी उसूलों की तरफ रहनुमाई की थी जिनको एक लंबे अरसे बाद साइंसी तहकीक ने दुनिया के सामने पेश किया। आइए इसकी चंद झलकियां आपके सामने पेश की जा रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू बकर मोहम्मद ज़करिया राज़ी का नाम तारीख़ तिब में बहुत एहतराम के साथ लिया जाता है और तमाम मगरबी मुसन्निफ़ीन राज़ी का तज़किरा बड़े अदब के साथ करते हैं। इसी तरह यूरोप के बहुत से अतिब्बा ने भी राज़ी का एतराफ़ किया है। किसी ने राज़ी के बारे में लिखा है कि वो पहला शख्स था जिसने एलर्जी के मर्द को दरियाफ़्त किया। राज़ी ने इस बात को पता चलाया कि एलर्जी के मर्द में गुलाब के फूल से नज़ला और ज़ुकाम हो जाता है। उसने लहसुन और प्याज से होने वाले अमराज को भी दरियाफ़्त किया। इन सब का ताल्लुक़ एलर्जी से था। राज़ी वो शख्स है जिसने 20 से ज़्यादा अमराज के असबाब बताए और उनका इलाज तजवीज़ किया। उसने टूटी हुई हड्डियों के बिठाने के तरीक़े भी बताए। इंसानी ढांचे की हड्डियों के बारे में राज़ी ने तफसीलात तारीख़ इंसानी में पहली बार पेश की थी। उसने सर की हड्डी और पैर की हड्डी एक एक चीज़ की तफसीलात उस वक्त पेश की थी जब इंसान को उनके बारे में कोई इल्म नहीं था। बहुत से मगरबी मुसन्निफ़ीन ने भी साफ लफ्ज़ों में एतराफ़ किया है कि कुरान उस्ता की तिब का जो सबसे आला तख्लीक़ी ज़हन था उसका नाम मोहम्मद ज़करिया राज़ी है। राज़ी की तशख़ीस को हतमी और क़तई समझा जाता था और उसको इस्लाम में हद का अज़ीम तरीन तब्दील समझा जाता था। हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उंदरुस से ताल्लुक़ रखने वाले इल्म जराअत के बानी मुतअद्दिद आलात जराई के मौजूद और मशहूर मुस्लिम साइंसदान अबुल क़ासिम खलील बिन अब्बास अज़हरावी थे। कुतुबा के शुमाल मगरिब में उमवियों के बनाए गए शहर अज़हरा की निस्बत से अज़हरावी कहलाते हैं। वो तबीब, जर्राह और मुसन्निफ़ थे। वो अरब के अज़ीम तर जर्राह और तबीब माने जाते हैं जिनकी जर्राही का दौर जदीद भी मुख्तलिफ है। उनका ज़माना उनदरुस में 34 सदी हिजरी यानी 10वीं सदी ईस्वी है। उनकी ज़िंदगी जलील क़द्र कारनामों से भरपूर है। उनकी सबसे अच्छी तसानीफ़ में उनकी किताब अज़हरावी है, जबकि उनकी सबसे बड़ी तसनीफ़ अत-तसरीफ़ है जो कई ज़ुबानों में तर्जुमा होकर कई बार शाये हो चुकी है। हाज़रीन, अज़हरावी सिर्फ माहिर जर्राह ही नहीं थे बल्कि तजुर्बाकार तबीब भी थे। उनकी किताब में आँखों के अमराज, कान, हल्क, दांत, मसोड़े, ज़ुबान और आरोदन के अमराज, फन तौली, जबड़ा और हड्डियों के टूटने पर तफसीली अबवाब मौजूद हैं। अज़हरावी ने नासूर के इलाज के लिए गला दरियाफ्त किया और बहुत सारे अमराज का इलाज किया। ज़हरावी वो पहले तबीब थे जिन्होंने हेमोफीलिया न सिर्फ दरियाफ्त किया बल्कि उसकी तफसील भी लिखी। ज़हरावी का यूरोप में बड़ा अजीम असर रहा। उनकी किताबों का यूरोप की बहुत सारी ज़ुबानों में तर्जुमा किया गया है और उनकी किताबें यूरोप की तिब्बी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही है। यूरोप के जर्राहों ने उनसे खूब इस्तिफ़ादा किया, हत्ता के बाद औक़ात बग़ैर हवाला दिया उनकी दरियाफ्तें अपने नाम मंसूब कर ली। उनकी किताब अज़हरावी 15वीं सदी ईस्वी के शुरू से लेकर 18वीं सदी ईस्वी के आखिर तक यूरोप के अतिब्बा का वाहिद रेफरेंस रही। उनके ईजाद करदा आलात जर्राही आज तक इस्तेमाल होते हैं। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारत की रियासत तमिलनाडु में पैदा होने वाले मुस्लिम साइंसदान जिसे दुनिया हिंदुस्तान का मिसाइल मैन के नाम से याद करती है। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल फ़ाखिर ज़ैनुल आबिदीन अबुल कलाम है। APJ अब्दुल कलाम साहब भारत के पहले मिसाइल बनाने वाले मुस्लिम साइंसदान है जिनकी पैदाइश 15 अक्टूबर 1931 को सरज़मीन हिंद में हुई, जिनका ताल्लुक़ भारत की रियासत तमिलनाडु के रामेश्वरम के मुस्लिम ख़ानदान से था। अबुल कलाम साहब के वालिद माही गिरोह को अपनी कश्ती किराए पर दिया करते थे। मुश्किल हालात ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को इब्तिदाई तालीम के दौरान अखबार तकसीम करने में मजबूर किया।
ان حالات میں انہوں نے طبعیات اور ایروسپیس انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی. ڈاکٹر عبدالکلام 43 سال کے عمر میں پہنچے تو انہوں نے بھارت میں پہلا ایٹم بم بنانے کا تجربہ کیا تھا. اس کی کامیابی کے بعد انہیں میزائل مین کہا جانے لگا. ڈاکٹر عبدالکلام 2002 عیسوی سے 2007 عیسوی تک بھارت کے 11ویں صدر جمہوریہ بھی رہے اور ملک کے تیسرے مسلمان صدر بننے کا اعزاز حاصل ہوا. ناظرین، ڈاکٹر عبدالکلام کو حکومت ہند نے پدم بھوشن اعزاز سے نوازا اور 1997 عیسوی میں سب سے بڑے شہری اعزاز بھارت رتن سے بھی نوازا گیا. وہ بھارت کے ایسے سائنسداں تھے جنہیں 30 یونیورسٹیوں اور اداروں سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں ملی. ان کی انہی کوششوں اور لگن سے بھارت کو ایٹمی ملک تسلیم کیا جانے لگا. ڈاکٹر صاحب کی محنت سے بھارت میزائل کی دنیا میں 6 نمبر پر پہنچا. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلم سائنسدانوں میں ایک عظیم شخص جن کو دنیا البیرونی کے نام سے جانتی ہے، جن کا مکمل نام ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی ہے. ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی کو جنہیں خوارزم کے مضافات کے ایک قریہ بیرون میں پیدا ہونے کی وجہ سے البیرونی کہا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑے محقق اور سائنسداں تھے، مختلف علوم و فنون کے ماہر اور ایک عبقری شخص سے انہیں علم کا سمندر بھی کہا جاتا ہے. ان کی مادری زبان فارسی تھی، مگر ان کی زیادہ تر کتابیں عربی زبان میں ہیں کیونکہ عربی ان کے زمانے میں سائنسی علوم کی زبان بن چکی تھی. اسی طرح البیرونی مطالعہ کے بے حد شائق تھے. ان کی زندگی میں صرف 2 باتیں ایسی گزری جن میں وہ مطالعہ نہ کر سکے. ایک وہ بات جس میں ان کی والدہ کی وفات ہوئی اور دوسری وہ جس میں خود ان کی وفات ہوئی. الغرض البیرونی ایک کثیر التصانیف سائنسداں تھے. اس عظیم مسلم سائنسداں کی وفات 78 سال کی عمر میں افغانستان کے شہر غزنی میں ہوئی. ناظرین اکرام، البیرونی نے ریاضی، علم حیات، تاریخ اور جغرافیہ میں ایسی عمدہ کتابیں لکھی جو اب تک پڑھی جاتی ہے. ان میں سب سے عام تحقیق مال کتاب ہے. ناظرین اکرام، البیرونی نے ریاضی، علم حیات، تاریخ اور جغرافیہ میں ایسی عمدہ کتابیں لکھی جو اب تک پڑھی جاتی ہے. ان میں سب سے عام تحقیق مال کتاب ہے. اس کتاب کو لکھنے میں البیرونی نے بڑی محنت کی. ہندو برہمن اپنا علم کسی دوسرے کو نہیں سکھاتے تھے، لیکن البیرونی نے کئی سال ہندوستان میں رہ کر سنسکرت زبان سیکھی اور ہندوؤں کے علوم میں ایسی مہارت پیدا کی برہمن تعجب کرنے لگے. البیرونی نے پنجاب بھر کی سیر کی اور کتاب الہند جیسی تاریخی کتاب لکھی. مختلف علوم و فنون پر ان کی 150 سے زائد کتابیں ہیں. یہ کتاب ہندوؤں کے یہاں تصور خدا کیا ہے، دنیا سے نجات پانے کا کیا راستہ ہے، ہندو دیگر مذاہب کے بارے میں کیا نظریات ہیں، ہندوازم سے متعلق ہے اور اس طرح کے دیگر بہت سے حقائق کو نہایت باریکی کے ساتھ یہ کتاب بیان کرتی ہے. اس کتاب کو ہندوؤں کے متعلق معلومات کا انسائکلوپیڈیا کہا جائے تو بے جانا ہوگا. ناظرین اکرام، البیرونی کا ایک اور اہم کارنامہ ملاحظہ کیجیے. زمین کی مسافت. انہوں نے محیط ارض نکالنے کا نظریہ وضع کیا اور متنبع کیا کہ زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی. جس کو سمجھنے کے لیے یہ ایک مثال ہے. البیرونی نے الجبرا اور جیومیٹری کا استعمال کرتے ہوئے زمین کی پیمائش کی اور ایک ایسے طریقے کا کوئی لگایا جو نسبتاً آسان اور نتائج کے حوالے سے انتہائی کارگر تھا. یہ امر حیرت انگیز ہے کہ آج ناسا اپنے خلائی سیارے اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے زمین کی مسافت 6371 کلومیٹر بتاتا ہے، جو ابو ریحان البیرونی نے 1000 سال قبل ناپ لیا تھا. اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ مسافت 6335 کلومیٹر ہے. یہ ابو ریحان البیرونی تھا جو 10ویں صدی کا اسلامی ریاضیاتی جنیس تھا جس نے یہ انتہائی عددی کارنامہ حاصل کیا. البیرونی کے کارناموں کے پیش نظر چاند کے ایک دانے کا نام البیرونی کریٹر رکھا گیا ہے. حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیمرہ اور اس کے حیرت انگیز کرشموں سے کوئی ناغم نہیں، یقیناً ہم سب واقف ہوں گے، لیکن سب سے پہلے اس کا تصور پیش کرنے والے، اس کی ایجاد میں مناسب کردار ادا کرنے والے عظیم مسلم سائنسدان معصم کو بہت کم لوگ جانتے ہو گیا. آج ہم سب کسی نہ کسی طرح ان کی خدمات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ابن معصم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ سائنس کے نمایاں ترین شخصیات میں سے ایک ہے. کیا آپ جانتے ہیں کیمرے کا نام کیمرہ کیوں پڑا؟ آئیے اس کے تعلق سے کچھ اہم معلومات حاصل کرتے ہیں. کیمرہ دراصل عربی کا لفظ عمرہ سے نکلا ہے. عظیم مسلم سائنسدان ابن معصم نے کیمرہ اوبسکیورا کا نظریہ پیش کیا. انہوں نے ایک تاریک کمرہ بنوایا جس کو عربی میں قمرہ کہا جاتا ہے. اس میں سوراخ کر کے انہوں نے مشاہدہ کیا کہ باہر کے منظر کی تصویر سوراخ سے داخل ہو کر کیمرے کے مخالف دیوار پر الٹی بن جاتی ہے. کیمرہ اوبسکیورا کا تصور جدید کیمرے کے اصولوں کی بنیاد بنا، جسے تصویر کا بننا یعنی روشنی کے ذریعے منظر کو قید کرنا. ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ابن الحیثم نے آئزیک نیوٹن سے 700 سال پہلے بصیر علوم کے میدان میں بڑی بڑی تحقیقات کی. ابن الحیثم نے روشنی پر تجربات کی ہے. کتاب المناظر کے نام سے آپٹکس پر 7 جلدوں میں عظیم کتاب تصنیف کی. ابن الحیثم نے دنیا کو بتایا آنکھ کیسی دیکھتی ہے. انہوں نے افلاطون اور کئی دوسرے ماہرین کے اس خیال کو غلط ثابت کیا کہ آنکھ سے روشنی نکل کر اشیاء پر پڑتی ہے. انہوں نے ثابت کیا کہ روشنی ہمارے آنکھ میں داخل ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں. جدید سائنسی اصولوں کے بانی کہلائے. انہوں نے لینس میں موجود میگنیفائی کرنے کی صلاحیت کے بارے میں وضاحت کی. آنکھ کے الگ الگ حصوں کی تشریح کے لیے ڈائیگرام بنائے. عینک کے شیشے دریافت کرنے میں کردار ادا کیا. سائنسی دنیا میں عظیم مسلم سائنسدان جنہیں مغربی دنیا میں الحزین کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کا نام ابو علی حسن ابن الحیثم تھا. آپ 965 عیسوی میں عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوئے. آپ بہت سارے علوم پر مہارت رکھتے تھے، خصوصاً فلکیات، کیمیا، ریاضی، طب، بصیرت اور ادب و شاعری سے آپ کو گہرا لگاؤ تھا. علم بصیرت میں انہوں نے انویر نقوش چھوڑے. روشنی اور آنکھوں کے متعلق تحقیقات کی وجہ سے آج تک ان کا نام اور کام باقی ہے. زندگی کا بڑا حصہ مصر میں مقیم رہے اور 1139 کو 73 برس کی عمر میں ان کا انتقال بصرہ شہر میں ہی ہوا. محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابتدائی دور کے مسلمانوں نے جنگی فنون میں نمایاں ترقی کی جو ان کے ایمان، حکمت عملی، جدید تکنیک اور تنظیمی صلاحیتوں کا نتیجہ تھا. مسلمانوں نے اپنے دشمنوں کی جنگی حکمت عملی کا مطالعہ کیا اور اپنی مخصوص حکمت عملی وضع کی. خاص طور پر خالد بن ولید جیسے سپہ سالاروں نے میدان جنگ میں غیر روایتی اور تیز رفتار حکمت عملی اختیار کی جو اکثر دشمن کو حیرت زدہ کر دیتی تھی. ابتدائی مسلمانوں نے جنگی آلات اور ٹیکنالوجی کو بہتر بنایا، مثلاً منجنیق، پتھر پھینکنے والی مشینوں کا استعمال، تیر اندازی، تلوار بازی اور نیزے بازی کی مہارت، مضبوط قلعہ بندی اور حملے کے جدید طریقے. مسلمانوں کی فوج منظم تھی اور ہر سپاہی کی ذمہ داری واضح تھی. یہ نظم و ضبط ان کی کامیابیوں میں کلیدی کردار ادا کرتا تھا. مسلمانوں نے دیگر اقوام جیسے رومیوں اور فارسیوں سے جنگی فنون سیکھے اور ان میں اصلاحات کی. وہ ان تکنیکوں کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈالتے تھے. ابتدائی دور کے مسلمانوں کی جنگی فنون میں ترقی نہ صرف ان کی عسکری مہارت کی عکاس ہے بلکہ ان کے ایمان، اتحاد اور جدید علم و فنون کے شوق کا بھی ثبوت ہے. ان کی کامیابیاں اسلامی تاریخ میں ایک روشن باب کی حیثیت رکھتی ہے. مسلمانوں میں باقاعدہ بحر بیلے کی بنیاد حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے رکھی جو خلیفہ عثمان بن عفان کے دور میں شام کے گورنر تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رومی سلطنت کے مضبوط بحری قوت کا مقابلہ کرنے کی ضرورت محسوس کی اور مسلمانوں کی پہلی بحری قوت تیار کی. مسلمانوں کا بحری بیڑا رومیوں کے خلاف کامیاب ثابت ہوا. ذات سواری کی جنگ خلافت راشدہ بحری تاریخ کا پہلا بڑا معرکہ تھا جس میں مسلمان نے رومیوں کو شکست دی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس کوشش نے مسلمانوں کی بحری طاقت کی بنیاد رکھی جو بعد میں خلافت امویہ اور خلافت عباسیہ کے ادوار مزید ترقی کرتی رہی. اس کے نتیجے میں مسلمان بحری راستوں پر امن برتری قائم کرنے میں کامیاب ہوئے. حضرات، یہ بینر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بتلایا گیا کہ غزوے کا حکم کب ملا اور اس کی وجوہات کیا بنی. مسلمان جب مکے سے نکل کر مدینے میں پناہ گزین ہو گئے تب بھی کفار و مشرکین نے ان کو چین کا سانس لینے نہ دیا. سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو اپنے دین اور جان و مال کی حفاظت کے لیے مشرکین سے جنگ کرنے کی اجازت ملی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی اور وہاں پر امن و امان کی فضا قائم کی تو کفار مکہ اور مدینے کے یہودیوں سے یہ بھی دیکھا نہ گیا. پھر بھی جتنا ممکن ہو سکے اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کی ناپاک کوششیں دشمنوں کی طرف سے ہوتی رہی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی کہ اب طاقت کا بدلہ طاقت سے دیا جائے گا. چنانچہ سورہ حج آیت نمبر 39 میں کہا گیا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. کہا گیا کہ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے ان کو اجازت ہے کہ ظالموں سے قتال کرے اور ان کا بدلہ لیا جائے. یہ جو بینر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اسلامی اور غیر اسلامی جنگوں میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں آپ کو بیان. یہ جو بینر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اسلامی اور غیر اسلامی جنگوں میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں آپ کو بیان کیا جائے. اسلام نے جنگ کے بھی اصول و ضوابط متعین کیے. وہ یہ کہ جو جنگ کے لیے آئے اسی سے مقابلہ کیا جائے. بے گناہ لوگوں پر حملہ کرنے سے روکا گیا. اسی طرح عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کو قتل کرنے سے روکا گیا. اسی طرح لوگ جب اپنے گھروں میں یا عبادت خانوں میں ہو تو ان پر حملہ کرنے سے روکا گیا.
کل جنگ کی قیدیوں کی تعداد 650 ہے. ان میں اکثر قیدیوں کو رہا کر دیا گیا اور بعض اسلامی تعلیمات و اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے, اور یہ اس لیے ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی اور حسن سلوک کا مظاہرہ کیا. جہاں تک دشمنان اسلام کی جنگوں کا تعلق ہے تو وہ ہر حربہ استعمال کرتے جس سے دشمنوں کو زیر کیا جائے. نہ اس میں عورتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے اور نہ بچوں کا اور نہ عبادت گاہوں میں عبادت کرنے والوں کا. پہلی عالمی جنگ میں تقریباً 20 ملین اور دوسری عالمی جنگ 70 سے 80 ملین لوگوں کی موت پر ختم ہوئی. مارے جانے والوں میں زیادہ تر شہری, عورتیں, بچے اور بے گناہ لوگ تھے. شام کی خانہ جنگی 5 لاکھ سے زائد بے گناہ لوگوں کی موت پر ختم ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ غار سور کا ماڈل ہے. غار سور مکہ معظمہ کے دائیں جانب 3 میل کے فاصلے پر سور پہاڑ پر واقع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے دوران یہاں 3 دن تک قیام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے. اس غار کا دہانہ اتنا تنگ ہے کہ کوئی انسان لیٹ کر بھی بمشکل اس میں داخل ہو سکتا ہے. جب مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیروں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے اس غار کے قریب پہنچ کر اس میں داخل ہونے ہی والے تھے کہ اللہ کے حکم سے دہانہ پر مکڑی کا جالا تنا دیکھ کر مشرکین مکہ واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے. اس دوران اگر اپنے پیروں کے جانب بھی دیکھتے تو ان کو پا لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ غزوہ بدر کا میدان ہے. بدر کی جنگ اسلام کی پہلی عظیم ترین جنگ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ شریک تھے, جبکہ دوسری طرف 1000 کافروں کا لشکر تھا. اس جنگ میں کافروں کے 70 آدمی جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے, لیکن مسلمانوں میں سے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے. یہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی جس میں سچ کی جیت ہوئی اور جھوٹ کی ہار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں غزوہ احد کے منظر کی ایک خیالی تصویر کھینچی گئی ہے. ہوا یوں کہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں سے شکست کھانے کے بعد مکہ سے کفار بدلہ لینے کے لیے آئے اور احد پہاڑ کے پاس پڑاؤ ڈالا. مسلمانوں نے احد پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھ کر اپنی صف بندی کی. مسلمانوں کی تعداد 700 تھی. پہاڑی میں ایک گھاٹی تھی جدھر سے خطرہ تھا کہ دشمن پیچھے سے آ کر حملہ کر دیں گے, اس لیے 50 مائل تیر اندازوں کا ایک دستہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا اور ان کو سمجھا دیا گیا کہ لڑائی میں ہماری جیت بھی ہو جائے تب بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے. پھر جب مسلمانوں کے زبردست حملوں کی وجہ سے کافروں نے بھاگنا شروع کر دیا تو مسلمان مال غنیمت کی طرف دوڑ پڑے. یہ دیکھ کر 50 تیر چلانے والے بھی اپنی جگہ چھوڑ کر چلے آئے. بس پھر کیا تھا, دشمنوں نے موقع پا کر گاڑی کے پیچھے سے حملہ کر دیا جس سے 70 مسلمان شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا. مسلمان جیتی ہوئی جنگ ایک چھوٹی سی غلطی کے نتیجے میں ہار گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں غزوہ احد کے منظر کی ایک خیالی تصویر کھینچی گئی ہے. ہوا یوں کہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں سے شکست کھانے کے بعد مکے کے کفار بدلہ لینے کے لیے آئے اور احد پہاڑ کے پاس پڑاؤ ڈالا. مسلمانوں نے احد پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھ کر اپنی صف بندی کی. مسلمانوں کی تعداد 700 تھی. پہاڑی میں ایک گاڑی تھی جدھر سے خطرہ تھا کہ دشمن پیچھے سے آ کر حملہ کر دیں گے, اس لیے 50 مائل تیر اندازوں کا ایک دستہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا اور ان کو سمجھا دیا گیا کہ لڑائی میں ہماری جیت بھی ہو جائے تب بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے. پھر جب مسلمانوں کے زبردست حملوں کی وجہ سے کافروں نے بھاگنا شروع کر دیا تو مسلمان مال غنیمت کی طرف دوڑ پڑے. یہ دیکھ کر 50 تیر چلانے والے بھی اپنی جگہ چھوڑ کر چلے آئے. بس پھر کیا تھا, دشمنوں نے موقع پا کر گاڑی کے پیچھے سے حملہ کر دیا جس سے 70 مسلمان شہید ہوئے اور مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا. مسلمان جیتی ہوئی جنگ ایک چھوٹی سی غلطی کے نتیجے میں ہار گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ صرف خندق کا خاکہ ہے جس میں ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جس میں
نصف خندق کھودی تھی، اس کی مسافت اور پیمائش بتا رہے ہیں۔ اس کی لمبائی تقریباً 5.5 کلومیٹر تھی اور چوڑائی 4.5 میٹر اور گہرائی 3.5 میٹر سے زیادہ تھی، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے دین کی سربلندی کے لیے کس قدر جدوجہد کرتے ہوئے اس کو تیار کیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مہمانان، یہ ہے آپ کے سامنے غزوہ خندق کا ایک تصوراتی خاکہ۔ غزوہ خندق اسلام کے اہم ترین غزوات میں سے ایک ہے۔ اس جنگ کی شروع ہونے کا اصل سبب یہود تھے۔ ان کی سازش اور لالچ کی وجہ سے قبیلہ غطفان اور مسلمانوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی۔ مدینے میں چونکہ 3 طرف کھجوروں کے باغات اور مکانات تھے، جبکہ ایک طرف کا حصہ کھلا ہوا تھا، اس لحاظ سلمان فارسی نے ان کے مشورے کے مطابق کھلے حصے کی طرف خندق کھودی گئی تاکہ دشمن وہاں سے اندر نہ گھسنے پائے۔ اس جنگ میں کفار کی تعداد 10,000 تھی، جبکہ مسلمان صرف 3,000 تھے۔ اس جنگ میں مشرکین نے 1 ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ کیا اور مسلمانوں کو سخت آزمائش میں مبتلا کیا۔ پھر مشرکین میں آپس میں پھوٹ پڑنے اور ایک رات اچانک تیز ہوا کی چلنے کی وجہ سے ان کے خیمے وغیرہ اکھڑ گئے۔ وہ گھبرا کر میدان سے واپس چلے گئے۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کے زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شہید ہوئے اور کفار کے 4 آدمی قتل ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کی یہ خصوصیت ہے کہ جہاں بھی یہ جاتے ہیں نماز کو قائم کرنے کے لیے مسجد کی تعمیر کی فکر کرتے ہیں، اسی کے ساتھ جماعتی نظام بھی قائم کرتے ہیں۔ الحمدللہ شہر بٹکل کی من جملہ خصوصیات میں اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں پہلی صدی سے جماعت اور دارالخضا کا نظام بھی قائم ہے، جہاں مسلمان اپنے خانگی، آئلی، معاشرتی اور دیگر تمام مسائل حل کرتے ہیں۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے تعمیر کی گئی یہ 2 عمارتیں ہیں، جس کا ماڈل آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19ویں صدی کے اوائل میں خلافت عثمانیہ، جو مسلمانوں کی شان و شوکت کی پہچان تھی، نہایت کمزور ہو کر مائل بزوال تھی اور مسلمانوں میں نا امیدی چھا رہی تھی۔ ایسے میں دینی حمیت سے معمور صاحب نظر حضرات نے ایک ایسی ادارے کی بنیاد رکھی جو مسلمانوں کی سیاسی، سماجی اور فلاحی میدان میں رہنمائی و رہبری کر سکے۔ یہ ادارہ مجلس اصلاح و تنظیم ہے، جو الحمدللہ اپنے آغاز سے آج تک مسلسل بٹکل و اطراف بٹکل کے لوگوں کی قیادت کرتا آ رہا ہے۔ مختصر سے وقت میں اس عظیم ادارے کا تعارف ممکن نہیں ہے، یہ اسی تنظیم کا ماڈل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان کی آزادی سے قبل انگریزوں نے اپنا نظام تعلیم اس ملک میں نافذ کیا تھا۔ اسی دور میں بٹکل کے چند غیرت مند نوجوانوں نے ایک ایسے ادارے کی بنیاد ڈالی جہاں عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی طلباء حاصل کر سکیں۔ یہ ادارہ انجمن حامی مسلمین ہے، جو اپنے 100 سال مکمل کر کے اپنی نافعیت ثابت کر چکا ہے۔ اس ادارے کے تحت 24 مختلف درسگاہیں چل رہی ہیں، جو پرائمری سے لے کر کالج پر مشتمل ہیں۔ اسی ادارے کی ایک درسگاہ کا ماڈل جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ ماڈل جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شہر بٹکل کی شان اور پہچان ہے۔ یہ بٹکل کا وہ سرکل ہے جسے فخر نوائد محسن بٹکل محترم جوکا کو حسن شمس الدین صاحب کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ موصوف کی پیدائش 1912 عیسوی میں ہوئی اور آگے چل کر قوم نوائد کے اولین وکیل بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ بٹکل سے آپ کئی بار ایم ایل اے بنے، پھر صوبائی میسور کرناٹک کے وزیر بنے۔ بٹکل میں الیکٹرک اور ٹیلی فون لائن کا بھی کام آپ ہی کی کوشش سے ممکن ہوا۔ کرناٹک ودھان سودا کی عمارت میں نماز کے وقت نماز پڑھنے والے شاید آپ ہی پہلے مسلمان ہیں۔ آپ کی نماز کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ ودھان سودا میں کیسی ہی اہم میٹنگ ہو، جہاں نماز کا وقت آیا آپ فوراً اٹھتے اور نماز ادا کرنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سچا مسلمان دنیا کے جس مقام پر بھی فائز ہو، کسی بھی صورت میں دین اور دینی احکامات کو چھوڑ نہیں سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماڈل جو آپ کے سامنے ہے، یہ جامعہ اسلامیہ کا ہے۔ بٹکل جہاں بدعت تھی،
दीन और दीनी उलूम से ताल्लुक़ न होने के बराबर था। ऐसे में कौम का दर्द रखने वाले चंद मुखलिसीन ने एक दीनी इदारे की बुनियाद डाली जहाँ बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत का आगाज़ किया गया। ये इदारा अपनी तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ 6 दाहियाँ मुकम्मल कर चुका है और अपना फैज़ 4 दांगे आलम में आम कर रहा है। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जामिया के 4 मकातिब मुख्तलिफ इलाक़ों में कायम है। इन मकातिब में अल्लाह के फजल से 1000 तलबा पढ़ रहे हैं। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जामिया के 4 मकातिब मुख्तलिफ इलाक़ों में कायम है। इन मकातिब में अल्लाह के फजल से 1000 तलबा पढ़ रहे हैं और तकरीबन 100 उलमा कराम अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि फारिगीन जामिया दुनिया के किन किन हिस्सों तक पहुँच कर जामिया का फैज़ आम कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मॉडल जो आपके सामने है ये जामिया इस्लामिया का है, बट कल जहाँ बिदअत थी, दीन और दीनी उलूम से ताल्लुक़ न होने के बराबर था। ऐसे में कौम का दर्द रखने वाले चंद मुखलिसीन ने एक दीनी इदारे की बुनियाद डाली जहाँ बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत का आगाज़ किया गया। ये इदारा अपनी तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ 6 दाहियाँ मुकम्मल कर चुका है और अपना फैज़ 4 दांगे आलम में आम कर रहा है। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जामिया के 4 मकातिब जामिया के 4 मकातिब मुख्तलिफ इलाक़ों में कायम है। इन मकातिब में अल्लाह के फजल से 1000 तलबा पढ़ रहे हैं और तकरीबन 100 उलमा कराम अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि फारिगीन जामिया दुनिया के किन किन हिस्सों तक पहुँचकर जामिया का फैज़ आम कर रहे हैं। ये कुतुब मीनार है, ये अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। المسجد الذي ترونه أمامكم وأقدم مسجد في البلاد الهندية ومن أقدم المساجد في العالم الإسلامي، وهذا المسجد يقع في مدينة كاسرغود بولاية كيرالا الهند، بني في السنة 7 هجرية. وهذا المسجد يدل على أن الإسلام موجود في الهند منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The mosque which you are watching is the Chiraman Juma Masjid located in Kerala, India. Chiraman Juma Masjid is one of the oldest mosques in India. It was built in 7 Hijri during the lifetime of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. आप ये जो मॉडल देख रहे हैं हिंदुस्तान की सबसे पुरानी मस्जिद है जो कासरकोट केरला के इलाक़े में है, जो सन 7 हिजरी में इसकी तामीर बताई जाती है। यह मस्जिद इस बात का सबूत है कि इस्लाम ने आए शुरू ज़माने से यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से हिंदुस्तान में मौजूद है। ये ताजमहल है जो दुनिया के 7 अजायबात में से एक अजूबा है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने सन 1632 ईस्वी में बनवाया था। यह दुनिया भर से हजारों सैयाह आते और इसकी खूबसूरती और दिलकशी से दंग रह जाते। ये मुसलमानों की फन तामीर की एक अहम निशानी है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो आप मॉडल देख रहे हैं एक ताजमहल है जो दुनिया के 7 अजायबात में से एक अजूबा है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने सन 1632 ईस्वी में बनवाया था। यहाँ दुनिया भर से हजारों सैयाह आते और इसकी खूबसूरती और दिलकशी को देख कर तंग रह जाते थे। ये मुसलमानों की फन तामीर की एक अहम निशानी है। शेरशाह सूरी जो हिंदुस्तान का आदिम बादशाह है, उसके कारनामों में से एक अहम कारनामा शहर-ए-आज़म की तामीर है जिसकी वसाअत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान से बांग्लादेश तक फैली हुई है। ये मंदिर शिशारा का एक तख़य्युलाती नमूना पेश करता है। शेरशाह ने इस शहर-ए-आज़म पर जगह जगह मसाजिद और सराय तामीर करवाई जहाँ मुसाफिरों और काफिलों के ठहरने का इंतजाम, पानी के कुएं, रहज़नों से बचाव के लिए हिफाजती दस्तावेज़ मौजूद रहता था। हर सराय में हिंदू मुस्लिम दोनों आवाम के लिए मखसूस खाने का नज़्म किया जाता। इसके अलावा उन्होंने सड़क के दोनों किनारों पर फलदार दरख्त लगवाए। ये इस बात का सबूत है कि मुसलमान बादशाह अपने दौरे हुकूमत में मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए निहायत कोशां थे।
1857 کی جنگ آزادی انگریزوں کے خلاف ایک اہم جدوجہد تھی۔ اس میں علماء نے قائدانہ کردار ادا کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں انگریز حکومت نے علماء کرام پر نہایت ظلم کیا اور دہلی کے چاندنی چوک سے پشاور تک کوئی ایسا درخت نہیں چھوڑا جس پر علماء کو پھانسی نہ دی گئی ہو، تاکہ عوام کی قیادت کمزور کی جائے اور تحریک آزادی کو ختم کیا جا سکے۔ علماء کی قربانیوں نے بعد کے دور میں تحریک آزادی کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کی، جو بالآخر سے 1947 میں آزادی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ ہر قیدی کو روزانہ کولی کے بیل کی طرح 30 پاؤنڈ ناریل اور سرسوں کولی میں پھیرنا ہوتا تھا۔ اگر ایسا نہیں کر پاتے تو انہیں کوڑے لگائے جاتے تھے اور ایک مدت تک انہیں بیڑیوں میں جگہ دیا جاتا تھا۔ یہاں کے قیدیوں کو مختلف کام کرنے بھی ہوتے تھے، جیسے کہ تولی بنانا، قالین بنانا، رسی بنانا وغیرہ۔ پھر اتنے کام کے بعد بھی کھانے میں گھاس کی سبزی اور پینے کے لیے ایسا پانی دیا جاتا تھا اس میں کیڑے ہوتے تھے۔ سکا پینے کی وجہ سے کئی قیدی مر بھی جاتے تھے، جیل سے بھاگنا بھی ناممکن تھا، کیونکہ یہ چاروں طرف ٹاٹے مارتا ہوا سمندر سے پار کرنا موت کو دعوت دینا تھا۔ اس کے باوجود ایک مرتبہ 200 قیدیوں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر ناکام ہوئے اور ان میں سے 87 قیدی کو اسی وقت پھانسی دی گئی۔ یہ بیت المقدس ہے جو تقریباً 144 ایکڑ زمین پر مشتمل ہے۔ یہ علاقہ ہر مذہب کے نزدیک مقدس اور محترم ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے چند یہ ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اس کی طرف شروع میں مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ زمین کئی انبیاء کی آرامگاہ اور مدفن ہے اور ہزاروں انبیاء کا مسکن بھی رہا ہے۔ اس زمین کو قرآن مجید میں بابرکت اور مقدس کہا گیا ہے۔ سفر معراج کا آغاز فلسطین سے ہوا تھا۔ فلسطین میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ اسلام میں مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد سب سے اہم اور سب سے افضل مسجد ہے، جہاں نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک قبۃ الصخرہ ہے جو 8 کونوں والی عمارت ہے۔ اس میں وہ چٹان ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے سفر رات میں آسمان پر گئے تھے، اور یہ عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ کے نام سے مشہور ہے۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے سازش کے تحت مکمل پلاننگ کے ذریعے ایک نقشہ پاس کیا، جس میں فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا اور بیت المقدس کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ اس نقشے اور فارمولے کو یہودیوں نے خوشی خوشی قبول کیا، جبکہ مسلمانوں نے بالکل مسترد کر دیا۔ سن 1948 میں جب اسرائیل نے ملک آزاد ہونے کا اعلان کیا تو عرب اور یہودیوں کے درمیان جنگیں ہوئی۔ اس میں برطانوی حکومت نے یہودیوں کو ہر طرح ہتھیار فراہم کیے اور عربوں کو ایک چھری تک رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے نتیجے میں فلسطینی اپنا دفاع نہیں کر سکے اور 78% زمین یہودیوں کے قبضے میں چلی گئی۔ اس نقشے میں آپ کو نیلے رنگ کا جو حصہ نظر آ رہا ہے، یہ وہ نقشہ ہے جسے سے یونیون نے شائع کیا ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ دریائے نیل سے دریائے فرات تک مکمل علاقہ یہ ان کا اپنا ملک ہے اور اسے گریٹر اسرائیل کا نام دیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ قوت اسلامی کے تحت اپنے مسلمان بھائیوں کا بھرپور تعاون کریں۔ تعاون کی بہت ساری شکلوں میں 2 شکلیں یہ ہو سکتی ہے۔ ایک ہے کہ اسرائیل اور اسرائیل کے ساتھ دینے والے تمام ممالک کے پروڈکٹ کا ہم بائیکاٹ کریں اور ان کی خریداری سے اور ان کے استعمال سے مکمل طور پر اجتناب کریں۔ دوسرے، اپنے مسلمان بھائیوں کی نصرت اور ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورج، چاند، زمین اور متعدد سیاروں کے مجموعے کو سولر سسٹم کہا جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق سورج کے تمام سیارے بیضوی مدار پر گھومتے ہیں۔ چاند زمین کے گرد اور زمین خود سورج کے گرد گھومتی ہے اور سورج بھی اپنے مدار پر گھومتا ہے۔ قرآن مجید نے اس پورے نظام کو مختصر آیت میں سمیٹا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ وہ اللہ وہی ہے جس نے رات، دن اور چاند سورج کو پیدا کیا، ہر ایک اپنے مدار پر تیر رہے ہیں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی یہ بیان کیا کہ تمام آزادوں ملک اپنی مقررہ مداروں میں گردش کر رہے ہیں، جدید سائنس کی تصدیق کرتی ہے۔ سورج کے متعلق ایک لمبے عرصے تک سائنس کا نظریہ آتا ہے کہ یہ ساکن ہے، حرکت نہیں کرتا۔ قرآن نے 7ویں صدی میں سورج کے متعلق ایک لمبے عرصے تک سائنس کا نظریہ آتا ہے کہ یہ ساکن ہے، حرکت نہیں کرتا۔ قرآن نے 7ویں صدی میں یہ بیان
کیا کہ سورج بھی اپنے مدار پر حرکت کر رہا ہے. جدید سائنس نے 20ویں صدی میں اس کی تصدیق کی. اس سے ہمیں قرآن کے حقانیت کا پتہ چلتا ہے. السلام علیکم. سائنس کہتی ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے صحت پر منفی اثرات پڑتے ہیں جبکہ بیٹھ کر پینا ہاضمے کے لیے مفید ہے. 3 سانس میں پانی پینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پانی پیتے تھے اور فرماتے یہ زیادہ سیر کرنے والا خوشگوار اور صحت کے لیے مفید ہے. سائنس کہتی ہے یہ طریقہ دم گھٹنے سے بچاتا ہے اور جسم کو بہتر طریقے سے پانی جذب کرنے میں مدد دیتا ہے. برتن میں صاف نہ لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیے تو برتن میں صاف نہ لے. سائنس کہتی ہے برتن میں سانس لینے سے جراثیم پانی میں منتقل ہوتے ہیں اور اس سے صحت پر منفی اثرات پڑتے ہیں. آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں اور صحت مند رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنے لوگوں کے لیے شفا ہے. آئیے انسانی جسم پر صحت کے جذب والارض كانتا رتقا ففتقناهما. یہ آیت اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ابتدا میں آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے اور پھر اللہ نے انہیں الگ کر دیا. قرآن نے اس حقیقت کو 1400 سال پہلے بیان کیا تھا. اب جدید سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے کہ کائنات کی ابتدا ایک عظیم دھماکے سے ہوئی تھی جسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنے لوگوں کے لیے شفا ہے. آئیے انسانی جسم پر صحت کے چند فوائد جانتے ہیں. صحت میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہے جو جسم کے مدافعاتی نظام کو بہتر بناتی ہے اور بیماریوں سے بچاتی ہے. صحت میں قدرتی شکر موجود ہے جو پوری توانائی فراہم کرتی ہے. صحت دل کے زخموں اور جلن کو تیزی سے ٹھیک کرتا ہے اور دل کو نرم ملائم بناتا ہے. صحت نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے اور قبض کے علاج کے لیے بھی مفید ہے. صحت خون میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے جس سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے اور بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے. شہد کا استعمال بہتر نیند اور ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے مفید ہے. یہ دیکھیں صحت کے چند فوائد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے. کلونجی جسے عام طور پر بلیک سیڈ کہا جاتا ہے ایک نہایت مفید دانہ ہے جس کے کئی طبی فوائد ہیں. اسلام میں بھی اس کی خاص اہمیت ہے جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا گیا. آئیے اس کے چند طبی فوائد جانتے ہیں. کلونجی بدن میں پیٹ کے درد اور گیس کے مسائل کے لیے مفید ہے. یہ معدے کی جلن کو کم کرتی ہے اور نظام ہاضمہ کو مضبوط بناتی ہے. کلونجی کے استعمال سے خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کلونجی ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مفید ہوتی ہے. دل کی صحت کو بہتر بناتی ہے اور کولیسٹرول کی سطح کم کرتی ہے. کلونجی جسم کی قوت مدافعت کو بڑھا کر بیماریوں سے بچاتی ہے. کلونجی کے استعمال سے خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کلونجی جلد کے مسائل کے لیے بھی مفید ہے. یہ جسم میں موجود زائد چربی کو کم کرتی ہے. کلونجی کا استعمال جوڑوں کے درد کے لیے بھی مفید ہے. کلونجی ذہنی دباؤ یادداشت کی کمزوری اور دماغی سکون کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. اس میں سانس کی بیماریوں کا بھی علاج ہے. یہ تھے کلونجی کے چند فوائد. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام میں نشاور چیزوں کے استعمال پر سخت پابندی لگائی ہے. اس لیے کہ اسلام معاشرے کی اصلاح اور فرد کی بہتری چاہتا ہے. نشے کے استعمال سے جگر دل پھیپھڑے کو شدید نقصان پہنچتا ہے. نشہ انسان کے ہوش و آواز کو محفوظ کر دیتا ہے. نشے کا استعمال خاندان نظام کو بھی تباہ کر دیتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشاور چیز حرام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کشتی نوح کا ذکر قرآن مجید اور دیگر مذہبی کتابوں میں آیا ہے. اور کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے ذریعے تیار کرو. جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو ایک لمبی مدت تک توحید تلاوت دی اور قول نے نہ مانا تو وہ اللہ کی حکم سے کشتی میں ایمان لانے والوں کی جگہ جاندار کی جوڑیاں سوار کی اور پوری زمین پانی سے بھر گئی. جب طوفان رک گیا تو کشتی یونی پہاڑ پر رکی. جدید سائنس بھی اس واقعے کے شواہد تلاش کرنے میں مصروف ہے. محققین نے کئی آثار دیکھ کر کشتی نوح کے واقعات کا دعویٰ کیا ہے.
करीम। रोज़ा इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है। सन 2 हिजरी में रोज़ा फर्ज हुआ। रोज़ा न सिर्फ एक आज़िम इबादत है बल्कि उसके बेशुमार रूहानी फ़वाइद के साथ कई तिब्बी फ़ायदे भी हैं जो इंसानी जिस्म पर मुस्बत असरात मुरतब करते हैं। रोज़ा रखने से मादे और निज़ाम हाज़मा को आराम मिलता है, जिससे हाज़मा का अमल बेहतर होता है। रोज़े से जिस्म में मौजूद जहरीले मादे कुदरती तौर पर खारिज होते हैं। जिस्म में मौजूद गैर ज़रूरी चर्बी कम होती है और वज़न मुअतदिल होता है। खुलासा ये कि रोज़ा न सिर्फ एक इबादत है बल्कि जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिसवाक की सफाई की और रब की रज़ा का ज़रिया है। मिसवाक की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। मिसवाक करने से ज़बान में नशात पैदा होता है और इबादत के लिए तो ज़्यादा मज़ा होती है। इसीलिए पहले वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत को दुश्वार ना होता तो मैं उन्हें हर नमाज के वक्त मिसवाक का हुक्म देता। मिसवाक के बेशुमार फ़वाइद नीचे चंद हैं। अक्ल गाफा, नज़र में देरी, दिमाग का सुकून, गम का खातिमा, हाजिमे की दुरुस्ती, वज़ाविज़ा में बेहतरी, खातिमा रब्बिल आलमीन की दुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये वाटर फाउंटेन यानी पानी का चक्कर एक ऐसा कुदरती अमल है जिसमें पानी बुखारात बनकर ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर बारिश या बर्फ की शक्ल में ज़मीन पर वापस आता है। ये पानी नदियों, झीलों और समंदरों में जमा होकर दोबारा यही अमल दोहराता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसकी तरफ इशारा किया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खड़े होकर पेशाब करने के नुकसानात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमूमी तौर पर बैठकर पेशाब करने की तरगीब दी है और खड़े होकर पेशाब करने को नापसंद किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब की छींटों से बचने की सख्त ताकीद की है क्योंकि यह आज़ाब कब्र का सबब बन सकता है। आइए खड़े होकर पेशाब करने के चंद नुकसानात जानते हैं। खड़े होकर पेशाब करने में मसला मुकम्मल तौर पर खाली नहीं होता है जिससे इन्फेक्शन या पथरी का खतरा बढ़ सकता है। खड़े होकर पेशाब करने में छींटों का इम्कान ज़्यादा होता है जो नापाकी और बैक्टीरिया के फैलाव का सबब बनता है। खड़े होकर पेशाब करने से अक्सर बेपर्दगी या गैर मुनासिब हरकत का खदशा होता है। खड़े होकर पेशाब करने में पट्टों पर दबाव बढ़ सकता है, ख़ास तौर पर अगर मसला पहले से भरा हुआ हो। कायनात का फैलाव। इल्म फलकियात जब अपने इब्तिदाई मरहले में था उस वक्त कुरान में कायनात के फैलने को बयान किया गया था। इधर 20वीं सदी की आमद तक साइंस का एक ही नज़रिया था, कायनात गैर मुतग़य्यर और एक मुस्तकिल हैसियत रखती है। कायनात के फैलने की हकीकत का इंकशाफ 20वीं सदी में हुआ। मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम में कहते हैं कि कायनात फैल रही है। ये 20वीं सदी का एक आदिम तरीन फिक्री इंक़िलाब है जबकि कुरान ने इस हकीकत को 1400 साल पहले वाज़ेह कर दिया था। आसमान को हमने अपने दस्त कुदरत से बनाया और हम इसे मजीद फैलाते जा रहे हैं। ये थी चंद झलकियाँ जिसका आपने मुलाहजा किया। इससे हमें ये पैगाम मिला कि कुरान एक सच्ची किताब है और ये किताब हमें कायनात में आफाक और अनुफुस में गौर करने की दावत देती है ताकि हम इन निशानियों से अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत को पहचान सकें। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए हर एतबार से बेहतरीन उसवा और नमूना है। कुरान में है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में बेहतरीन नमूना मौजूद है। ये बात भी याद रहे कि किसी हुक्म पर अमल करते हो हमारा मकसद किसी दुनियावी फायदे का उसूल ना बल्कि हमें इसे सुन्नत और अल्लाह का हुक्म समझ कर करना है। अल्लाह ताला हमें अपने अहकामात पर इखलास के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया में आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। उम्मीद कि आपको हमारे इन नन्हे तलबा की ख्वाहिशें पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाहु खैरन।
غزہ